والسماء ذات البروج. اکتوبر کو آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں جس کا آغاز 29 جولائی 2024 کو ہوگا اور چیلنجز کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کافی سارے چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے، بہت ساری ڈیفیکلٹیز جو ہیں، ڈیفیکلٹ میٹرز ہیں، ان کو آپ کو جو ہے وہ سولو کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کیئر کرنے کی ضرورت رہے گی. ڈائٹ کو بہتر کریں، ایکسرسائز کا سہارا لیں. اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو اسموکنگ چھوڑنے کی ضرورت آپ کو رہے گی، بیکاز یہ مشکل ٹائم ہے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے بھی. اینڈ اگر آپ اپنی صحت پہ دھیان نہیں دیتے تو ڈے بائی ڈے یہ پرابلمس بڑھ سکتی ہیں. کام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایڈیشنل بوجھ تھوڑا سا آپ کے اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. کام کا کچھ نئی اسائنمنٹس مل سکتی ہیں، نئے پروجیکٹس مل سکتے ہیں. یہ ٹائم اچھا ٹائم ہے ڈیسیجن لینے کے حوالے سے کہ کون سا پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں کہ اس پروجیکٹ کو لینے کی کوشش کریں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں جو کام آپ اپنے ذمے لیں گے اس کو اچھے سے نبھائیں گے تو آگے پھر آپ کو نئی اپرچونٹیز ضرور ملیں گی. بٹ ابھی آپ کو ایموشنل نہیں ہونا، کسی ایکسپرٹ کی گائیڈ لائن لے کے چلنا ہے. ایموشنل نہیں ہونا، ایموشن پہ کنٹرول رکھنا ہے اور پریکٹیکل ہو کے چلنے کی ضرورت ہے اور اپنی ازمپشنز کو سائڈ پہ رکھ کے چلنے کی ضرورت رہے گی آپ کو. ادروائز پھر اگر آپ ازیوم کر کے چلتے ہیں، کسی ازمپشن پہ آپ بیس کر رہے ہیں آپ کے معاملات، تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. آپ ادھر ادھر کی باتوں میں آ کے اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کو ناراض کر سکتے ہیں، کسی کا دل دکھا سکتے ہیں. سو آپ کو چاہیے کہ اپنے کلیگز کو، باسز کو، فرینڈس کو ناراض کرنے سے بہتر ہے کہ گوسپ پہ دھیان نہ دیں، سوچ سمجھ کے فیصلے لیں تو ڈیفینیٹلی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی. اینڈ لو ہاروسکوپ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کے لیے پلانیٹری پوزیشن کچھ بہتری دکھا رہی ہے، کچھ پرابلم دکھا رہی ہے. تو آپ کو اپنے لائف پارٹنر، لو ون، اسپاؤس کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا. اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کیلکولیشن کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے پارٹنر کو جو ہے وہ کمپنی دے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کا پارٹنر آپ سے بور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جو پلانیٹری پوزیشن میرے سامنے نظر آ رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی پسندیدہ کھانے بنائیں، اس کی پسندیدہ چیزیں کریں، اس کے لیے تھوڑے سے ارینجمنٹس کریں تاکہ آپ کا جو ریلیشن ہے تھوڑا ڈیپ ہو سکے، تھوڑا بیٹرمنٹ کی طرف جا سکے. یہ سارے ایفرٹس آپ کریں گے تو بالکل آپ کو اس پہ بینیفٹ ملے گا. تھوڑی سی ایفرٹس آپ نے ضرور کرنی ہے. سنگل جو ورگوز ہیں ان کا بزنس میٹنگ میں کسی ایسے شخص سے سامنا ہو سکتا ہے جس میں ان کو انٹرسٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ آگے جا کے ایک ریلیشن کی صورت میں ڈیولپ ہو سکتا ہے. لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 6.8 آؤٹ آف 10 کیونکہ پلانیٹری پوزیشن فیور دے رہی ہے. کچھ ایفرٹس آپ کو پٹ کرنے کی ضرورت رہے گی. فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹائم پیریڈ میں پلان کریں، پلاننگ کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے پراپر اپرچونٹی کا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا. آپ کو اس وقت میں اپنی سیونگ کو انالائز کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، کتنے انویسٹ کر سکتے ہیں اور کون سی چیز میں انویسٹ کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. اس کے لیے اپنے دوستوں سے مشورہ لیں اور اپنی ایکسپرٹیز کو سامنے رکھیں. اور اگر آپ لیگل معاملات سے ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس میں انویسٹ کرنا جا رہے ہیں یا ایسی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں لیگل معاملات کا لینا دینا ہے تو اپنے لائر سے ضرور کنسلٹ کریں اور سیکنڈ اوپینین ضرور لے لیجئے گا. لکی نمبرز کی بات کروں 16، 20 اینڈ 25 ہی آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے ٹورس اور کینسر، جبکہ ایریز اور جمنائی کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی ایوریج رہتی نظر آ رہی ہے. توجہ دینے کی ضرورت آپ کو کافی ساری رہے گی ہیلتھ کے حوالے سے. ورک کی بات کروں تو کام کا لوڈ جو ہے وہ روٹین سے تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے. لک آپ کو بہت کم فیور دے رہی ہے، رسک مت لیجیے گا. موڈ آپ کا آف رہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. اور ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ آغاز ہے بہت ہی امپورٹنٹ دنوں کا. پہلی بات تو یہ
کہ آپ پچھلے ہفتے آپ کا جو رولر ہے مرکری اس نے ٹرانزٹ کیا تھا اور وہ آ گیا تھا آپ کے اپنے گھر میں. آپ کے اپنے گھر میں آنے کے بعد اس ہفتے وہ اسٹیشن ہے کیونکہ اس نے 4 تاریخ کو ریٹروگریشن میں چلے جانا. تو آپ کے لیے جو یہ ٹائم ہے تقریباً 1 ہفتہ وہ ریٹروگریڈ رہے گا اور اس کی ریٹروگریشن کے بعد پھر وہ آپ کے 12ویں گھر لیو میں چلا جائے گا. سو یہ دن جو ہے جہاں مرکری اسٹیشن بھی ہے ریٹروگریڈ بھی ہے آپ کے اپنے گھر میں اور اس کے بعد وہ آپ کے 12ویں گھر میں چلا جاتا ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور کیئرفل رہنے کا بیسک طریقہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں آپ گڈ کارما کریٹ کیجئے, ایکٹ آف کائنڈنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کریٹ کیجئے کیونکہ آپ نے بہت ہائی فلائی کرنے کے دن ہیں, بہت اونچا اڑنے کے دن. ان دنوں میں یہ جو سچویشن ہے اس کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا اور ہینڈل اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے لیے یہ جو 4 ہفتے ہیں 4 ہفتے نہیں, اس نے 28 تاریخ کو اس نے ڈائریکٹ ہونا ہے. سو 4 سمجھ لیجئے کہ 4 اگست سے لے کر 5 اگست سے لے کر اور 5 اگست سے 6 دن پہلے لگا لیجیے, اسی ہفتے سے لگا لیجیے کہ تقریباً 28 جولائی سے لے کر تو 28 اگست تک یہ جو ٹائم ہے 1 مہینے کا, یہ وہ ٹائم ہے جہاں آپ کو گاڑی کو ہر بھاگ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, ہر کام کی, اور گاڑی کو تیسرے گیئر میں چوتھے گیئر میں یعنی کہ سلو چلانا ہے. اس کے بعد یہ ٹائم ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے نرو ریکنگ نہیں ہوتا, اوور تھنکنگ. آپ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کریں گے اور آپ کو ان اباؤٹ ایوری تھنگ ہر چیز میں آپ کو فالٹ نظر آئے گا. یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ آپ کی بیسک نیچر ہے. بیسک نیچر ہے کہ آپ کریٹیکل بھی ہوتے ہیں اور چیزوں میں فالٹ بھی آرام سے تلاش کر لیتے ہیں, جو کہ بہت بڑی گاڈ گفٹ ہے, بہت بڑی صلاحیت ہے. لیکن جب یہ مرکری ریٹروگریشن میں ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے اعصاب پر اس کا بوجھ بننے لگ جاتا ہے. تو آپ کو ہر چیز میں غلطی نظر آئے گی, ہر چیز میں برائی نظر آئے گی. آپ نے کیئرفل رہنا ہے کیونکہ سوائے رب کے کوئی چیز دنیا میں کامل نہیں ہے, کامل اسی کی ذات ہے. کمیاں ہوتی ہیں, محرومیاں ہوتی ہیں, برائیاں ہوتی ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں. سو ایکسیپٹ چیزوں کو ان کی کمی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے تاکہ آپ جتنا کم بوجھ ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ اونچی فلائٹ لے سکتے ہیں. تو یہ فلائی کرنے کے دن ہے اور آپ ان دنوں کوشش کریں کہ اپنے جو آپ کے فیملی پیٹرنز ہیں, آپ کی اپنی ذات کے پیٹرنز ہیں, آپ کے اپنے جو طریقہ کار ہے ان کو تھوڑا سا, جس میں نے کہا کہ انڈر کنٹرول رکھیے کیونکہ آپ انپریڈکٹیبل ہو رہے ہیں, تھوڑے سے ایراٹک ہو رہے ہیں, تھوڑے سے بالکل من مرضی کے من موجی ہو رہے ہیں. کبھی کبھی آپ پر یہ آ جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آئی وانٹ ٹو بریک دس رٹ, میں نے اس کو توڑنا ہے, اور اس کے لیے امپلسو ایکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. سو تھوڑا سا اپنے اوپر حالات پر کنٹرول اپنا رکھیے گا. آپ کی جو ریپوٹیشن ہے, آپ کی جو شہرت ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایڈوائز کرنا ہے کیونکہ دنیا کچھ اس طرح سے آپ کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں پلانٹری کوریوگرافی ہے, یا جو یہ اس وقت حالات پلانٹس کے ہیں وہ کچھ اس طرح سے آپ کے لیے بن رہے ہیں کہ دنیا آپ کو سن رہی ہے, ورلڈ از لسننگ ٹو, اور آپ کی ہر چیز, ہر ایکٹ, ہر بات بومرینگ بن گئی ہے. بومرینگ وہی جو واپس آتا ہے, جو بھیجیں گے وہ لوٹ کر آئے گا, جو بھیجیں گے وہ لوٹ کر آئے گا. سو بی کیئرفل کہ واٹ یو آر سینڈنگ ٹو ورلڈ. اور ایک اور بات, لرن مور اسپیک لیس, زیادہ سیکھیں بولیں کم, کیونکہ آپ کا جو تھاٹس ہیں وہ بہت گہری ہو رہی ہیں, بہت ڈیپ ہو رہی ہیں اور اوور تھنکنگ کا شکار ہو رہے ہیں. آپ ہائپر سینسٹیو ہیں اس وقت,
चीजें बहुत जोर से लग रही हैं आम दिनों में, जिसकी आपने परवाह भी नहीं की, वो चीज इस हफ्ते आपको बहुत शिद्दत से लग सकती है। आपके लिए बेहतर काम यही है कि आप कुछ प्रैक्टिकल सोचें। अगर आप वर्क में हैं तो अपने करियर को प्लान कीजिए, वर्क फ्रॉम होम को प्लान कीजिए। और दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, रेज ऑफ शाइन बहुत ज़्यादा हैं, आपको ऐसे आपकी टेबल पर आकर अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। सो इस पर आप फोकस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है या आप वर्किंग नहीं है, फिर भी बहुत रोशनी जो आपको चाहिए वो आपकी तरफ आती नजर आती है। सो उस पर अपना फोकस रखिएगा। आपकी जो इस हफ्ते की बेस्ट चीज है वो ये है कि आप के पर जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ हेल्प है, डिवाइन हेल्प है, कुदरत आपकी मदद कर रही है। हर तरह से आपके बिगड़े काम जो हैं वो संवरते दिखाई देते हैं और आप अनजाने हाथ जैसे कोई अनदेखा आपके साथ आपके काम आपसे बेहतर अंदाज में आपके लिए कर सकता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी रेड टेप, चीज़ों का रोकना, फाइलों का रोकना, बातों का रोकना, आपके काम को जानबूझ के रुकावटें खड़ी करना। आपका जो लव वाइब है उसमें ऐसा लगता है कि आप आ रहा है, somebody is coming, somebody is knocking at your door। आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन में उसमें आपका रवैया बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और यानी कि हमारे जो वर्गो दोस्त हैं वो अनबिलीवेबली अनप्रेडिक्टेबल हैं इस हफ्ते। आप थोड़ा सा अपने आप को अपनी एजुकेशन में कम से कम फोकस रखिए। और अगर नहीं रख सकते क्योंकि आपके अंदर की वाइब है ये, तो फिर आप जैसे जो दिल करता है, फॉर एग्जांपल ये किताब आदि पढ़ के छोड़ दी, फिर ये किताब आदि पढ़ के छोड़ दी, तो जो कर रहे हैं उस जो दिल चाह रहा है उस तरह करें, लेकिन सही तरीके से करें। आपका लकी नंबर है 57। अभी यहाँ मैंने आपको बताया था कि स्पीक लेस एंड लर्न मोर, वही चीज आपके 57 भी कहता है। 57 कहता है कि ये वो दिन है जब आपको उस्ताद भी बनना है और शागिर्द भी बनना है, सीखना भी है और सिखाना भी है। आपका जो लकी स्टोन है ये गोल्डन हीलर है। ये सेट्रन भी होता है और ये कोई भी पत्थर जिसमें नेचुरल गोल्डन लाइट होती है, दैट इज योर स्टोन। आपका जो लकी बन रहा है, लकी चार्म इस हफ्ते का बन रहा है, दैट इज गोल्डन कॉइन, गोल्डन कलर का कॉइन। और अगर आप गोल्डन कलर का एक कॉइन इस तरह का रख लेते हैं और एक छोटा सा गोल्डन कॉइन को पैनीज होती है, ये सिक्का होता है, अगर आप वो डेली चैरिटी भी करते हैं तो दैट विल ऑल्सो बी अ लकी चार्म फॉर यू। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि बस ध्यान रखना, ये लास्ट वीक भी यही था कि ध्यान रखना कि कोई अल्लाह से आपकी शिकायत ना कर दे, आपकी दिल आज़ारी ना हो जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। अगर कुछ बहुत ज़्यादा दिल चाहे कुछ कहने का तो फिर अपनी ज़बान से रब का जिक्र कर लेना। अगर किसी की दिल आज़ारी की बजाय कोशिश करना कि जिक्र अपनी ज़बान से जारी कर ले।